رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رکوع نمبر 10، شریعت پر جزوی عمل کی سزا. کہ جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو 4 اور 5 چیزوں کا حکم دیا کہ تم نے یہ چیزیں کرنی ہیں، لیکن ان لوگوں نے آدھی پر عمل کر اور آدھی کو چھوڑ دیا. نمبر 1 کیا تھی کہ میری بندگی کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، کہ اے بندو، اے ایمان لانے والوں، اپنے رب کی بندگی کرو. دوسری چیز، والدین سے حسن سلوک کرو. تیسری چیز، یتیم، محتاج و مسکین کا خیال رکھو، ان کو دھتکارو نہیں، ایسے نہیں بھگاؤ. چوتھی چیز، لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. پانچویں چیز فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو کاٹو نہیں، قتل نہیں کرو، مارو نہیں، ناحق مال نہیں کھاؤ ایک دوسرے کا. ان 5 چیزوں کا اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو کرنے کا حکم دیا، اور یہ محمد شریعہ میں بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے بھی، آپ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو ان سب چیزوں کا حکم دیا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو پرانی شریعتیں ہیں اس میں جو حکم ہیں سارے حکم منسوخ نہیں ہوئے، ختم نہیں ہوئے. کچھ حکم ہیں جو ابھی بھی موجود ہیں. تو بنی اسرائیل نے کیا کرا؟ آدھی چیزوں پر عمل کر اور آدھی چیزوں کو چھوڑ دیا. تو جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں رسوا اور ذلیل و خوار کر دیا. رکوع نمبر 11 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد. کس بنا پر؟ کہ جب سے اس دنیا کی تخلیق ہوئی تھی اللہ رب العزت نے جو نبیوں کا سلسلہ رکھا تھا بنی اسرائیل کے اندر سے، جو بھی نبی آئے بنی اسرائیل میں سے آئے، اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے اندر سے تھے؟ وہی مجھے بتائے گا. کس نبی کی اولاد میں سے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد میں سے تھے. کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کے اندر منتقل ہو گئی. تو یہ سب سے بڑی وجہ بنی اسرائیل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے کی. آپ علیہ السلام پہ ایمان لے کے نہیں آئے تھے، یہودی تھے، نصرانی تھے. یہودی نصرانی جو تھے مدینہ میں تھے، مکہ کے اندر دین ابراہیم پر لوگ تھے، دین حنیف پر تھے. لیکن کیا نبی علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے. اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام بڑے ہی دل برداشتہ ہوتے تھے. آپ کا دل بڑا دکھتا تھا کہ جس ماحول میں نے پرورش پائی، اپنا بچپن میں نے گزارا، لوگ مجھے صادق اور امین کہتے تھے، اور جب میں نے نبوت کا اعلان کرا لوگوں نے مجھے جھٹلانا شروع کر دیا. اللہ رب العزت نے تسلی دیتے فرمایا اے نبی، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہے. اور ابھی تک یہودی نصرانی کی جو یہ حسد ہے، جو بغض ہے، عناد ہے، یہ ابھی تک بھری ہوئی ہے اس مسلمان کے لیے، اور یہ تا قیامت تک رہے گی، ختم نہیں ہونی. تو دوسرا بہتان لگاتے ہیں جبریل علیہ امین علیہ السلام پہ. رکوع نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی حضرت جبریل علیہ السلام سے دشمنی کا سبب کیا ہے. بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ جبریل امین کو وحی لانی تھی بنی اسرائیل کے اندر، لے کے کہاں پہنچ گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک، بنی اسماعیل میں. محمد پہ قرآن کو نازل کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ جبریل امین کو بولتے ہیں کہ انہوں نے غلط کرا، دھوکے سے یہ کر دیا. پھر ان کے بھی دشمن ہو گئے. اللہ نے فرما دیا کہ من کان عدوا لجبریل و میکائیل، کہ جو شخص بھی جبریل اور میکائیل کا عدو ہے، دشمن ہے، وہ میرا ہی دشمن ہے. تو جو شخص بھی جبریل امین علیہ السلام سے دشمنی کرے گا گویا کہ اس نے اللہ رب العزت سے دشمنی کی. کیونکہ جبریل امین جو بھی کوئی حکم لے کر آتے ہیں سوائے اور صرف
کس کی اذن سے؟ اللہ رب العزت کی اجازت سے. فرشتے ہیں نا وہ بھی. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے تو ایسے اللہ رب العزت کے، اللہ رب العزت کی ذرہ برابر ہوتی ہے نا، وہ بھی کوتاہی نہیں کرتے، وہ بھی گناہ نہیں کرتے، اس کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما امرهم، وہ فرشتے تو ایسی چیز ہیں، اللہ رب العزت نے کہا سجدہ کرو، سجدے میں چلے گئے، رکوع کرو، رکوع میں چلے گئے. ذرہ برابر بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ تو انسان ہے جو صبح سے لے کر رات تک اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا رہتا ہے. پھر صبح کیا ہوتا ہے؟ رزق اس کے سامنے پڑا ہوتا ہے. اللہ رب العزت چاہے تو رزق روک لینا، اس کے لیے کون سی مشکل ہے، لیکن اپنے بندوں سے پیار کرتا اللہ. بندے نہیں سمجھ پاتے. رکوع نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا توریت منسوخ کیوں کی گئی. اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، جو شریعت ہے نا یہ اللہ رب العزت کی ہے. سورہ بروج میں ہے نا فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہاں اللہ رب العزت سب سے پوچھنے والے ہیں، اللہ رب العزت سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. آج توریت تھی، زبور تھی، انجیل تھی، سب منسوخ ہو گئی، قرآن مجید آ گیا. جو شخص بھی قرآن مجید پر ایمان لے کر آئے گا وہی اصل کامیاب ہے. آخرت میں کامیابی چاہیے تو قرآن مجید پہ عمل ہونا لازمی ہے، عمل پیرا ہونا لازمی ہے اس کے اوپر. اگر عمل پیرا ہوگا انسان، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، ایکس وائی زی، دنیا بھر میں کہیں پہ بھی انسان موجود ہے، جب تک وہ قرآن پہ عمل نہیں کرے گا، اس پر ایمان لے کر نہیں آئے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانے گا، نبی نہیں مانے گا، اس کی نجات نہیں ہے، کفر پہ مرے گا. اللہ رب العزت نے جیسا کہ میں نے آگے فرمایا نا پیچھے کہ توریت میں کچھ حکومتیں، زبور میں کچھ حکومتیں، انجیل میں کچھ حکومتیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کو برقرار رکھا تدریجاً. بہت سے ایسے حکم ہیں، بہت سے ایسی چیزیں ہیں، بہت سی ایسی شریعتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر بھی موجود ہیں. رکوع نمبر 14، یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے. لن ترضى منك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا اللہ رب العزت مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ جو یہودی ہے، نصرانی ہے، یہ آپ سے کبھی بھی، لن کا صیغہ یہاں پہ استعمال ہوئے، لن کے صیغہ میں آتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ یہودی اور نصرانی آپ سے راضی ہو جائیں. ہاں ایک شرط ہے، کیا ہے؟ حتی تتبع ملتہم، آپ ان کی پیروی کرنا شروع کریں، یہ جو بولتے ہیں نا آپ وہ اس پر عمل کرنا شروع کریں. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں ان لوگوں کی مخالفت کروں، ان یہودیوں کی، نصرانیوں کی. آج میں دیکھوں اپنے گربان میں جھانک کر، میں لوگوں کو نہیں بولوں، اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والا ہوں. قرآن و حدیث کو میں سامنے رکھ کے دیکھ لوں، بس کوئی تیسری چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں پہ آیا کہ میں اس کرائٹیریا پر پورا اترتا ہوں یا نہیں. اگر نہیں اترتا تو اس آنکھ کو بند ہونے سے پہلے آنکھ کو کھول لوں، ٹھیک ہے نا، ان کو بند ہونے سے پہلے اس کو کھول لوں، میں اپنے اس دل کو کھول لوں، دماغ کو کھول لوں کہ اللہ رب العزت نے جو شریعت نازل کی ہے کس کے لیے کی ہے؟ میرے لیے. تو یہ یہودی اور نصرانی کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ ان کی پیروی کر لی جائے. رکوع نمبر 15 فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آ گیا. اب ان کے اوپر آزمائشیں کس طریقے سے آئیں، ہر چیز میں اللہ رب العزت نے ان کو آزمایا. سب سے پہلے تو والدین کی محبت. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بڑا طویل ہے. ایمان لے کر آ جاتے ہیں نا، باپ نے گھر سے نکال دیا. اب ماں باپ سے بندہ جدا ہو جائے کتنی بڑی وہ ہے، ایک تو مر جاتے ہیں ماں باپ، بندہ وہی نہیں برداشت کر پاتا. اگر نیک اور فرما بردار اولاد ہو، جو نافرمان ہوتے ہیں دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو گئے، اور آخرت میں تو اللہ رب العزت نے عذاب تیار رکھا ہے. والدین کی محبت اتنی، اللہ رب العزت کی خاطر چھوڑ دیا، سب سے پہلی آزمائش. گھر کو چھوڑ دیا. دوسری وطن کی محبت نے اتنی، وطن کو بھی چھوڑ کے چلے گئے.
قوم سے محبت تھی، قوم کو بھی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اولاد کو بھی چھوڑنا پڑا. کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے. اللہ نے حکم دے دیا آپ جائیں، یہ علاقہ ہے، وہاں پہ جا کے اسماعیل علیہ السلام کو اور حاضر علیہ السلام کو چھوڑ کر آنا. یہ نہیں پوچھا اللہ رب العزت سے کہ اللہ کیوں چھوڑ دوں، کیا وجہ ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی کام کروانا ہے؟ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، ایمان لے کر آنا. اسلم تو برب العالمین، سر چھپا لیا، اللہ میں ایمان لے کر آ گیا تیرے پر، بس ختم بات. یہ نہیں پوچھا تھا اللہ رب العزت سے اللہ آپ کیوں بھیج رہے، کیا وجہ ہے، نہیں، چھوڑ کر آنا ہے وہاں پہ، بس چھوڑ دیا. بیوی بچے رو، بچہ دودھ پیتا ہوا، بیوی پوچھتے ہیں آپ کا فیصلہ ہے یا پھر اللہ رب العزت نے بھیجا؟ فرمایا اللہ رب العزت کی حکم ہے. پھر اللہ ضائع نہیں کرے گا ہمیں کبھی بھی، کچھ بھی ہوگا. اور آج آپ دیکھ لیں جا کے مسجد الحرام جس جگہ ہے وہی جگہ ہے مکہ، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا. پھر اللہ رب العزت نے بنی نوح کے اوپر انعامات کرنا شروع کر دیے. سب سے پہلے کیا کرا؟ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی بدولت اللہ رب العزت نے ان کو کیا بنا دیا؟ امام بنا دیا. امام سب سے بڑی بدولت. اتنی بڑی آزمائشیں آئیں کہ اپنے بیٹے کو بھی اللہ رب العزت نے فرمایا بیٹے کو ذبح کر دو. ہم واقعے سنتے ہیں نا ابھی عید الاضحیٰ جو آتی ہے اس میں تفصیلی بیان ہوتے ہیں اس بارے میں. ابراہیم علیہ السلام کو سخت سے سخت ترین آزمائشیں ہیں. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے کو کہ میرے گھر کی تعمیر کرو. اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، محنت لگ رہی ہے، لیکن جب گھر تعمیر ہو جاتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کہ اللہ یہ ہمارا کوئی کردار نہیں تھا اس میں، تو نے حکم دیا ہم نے بنا دیا، تیرا کام کیا ہے؟ تقبل منا، ہم سے تو قبول کر لے بس. اگر آج میں کوئی ایک مسجد بنا دوں، میں چوڑے سے ختم ہی نہیں ہوتا، اتنی میں چھاتی چوڑی کر کے چلتا ہوں کہ بھائی میں نے بنائی ہے، میرا پیسہ لگا ہے. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی عاجزی انکساری آپ دیکھیں کس طریقے سے دعا کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے، اللہ تو قبول کرنے والا ہے، اگر تو قبول نہیں کرے گا تو ہماری محنت ضائع ہو جائے گی. یہ اخلاص ہوتا ہے بندے میں، یہ عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے. اس کے بعد انعام، اللہ دعا کیا کی ابراہیم علیہ السلام؟ اے اللہ تو انہی میں سے رسول بھیج جو کیا کرے؟ یعلمون الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ اللہ جو تیری آیاتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، حکمت کو کھول کھول کے رکھے اور ان کا تزکیہ نفس کرے. اس کا صلہ کیا ملا؟ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دیا پوری دنیا کے لیے. آپ فرماتے تھے کہ مجھے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اتنا بڑا اللہ رب العزت نے احسان کرا بن آدم علیہ السلام کی اولاد کے اوپر کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے صبر کا نتیجہ تھا جو انہوں نے شروع میں کرا، اور ان کو رزلٹ کن کی صورت میں ملا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت. رکوع نمبر 16 جو آخری رکوع ہے پہلے پارے کا، فرمایا ملت ابراہیمی کی وضاحت فرمائی اللہ رب العزت نے، اور بتایا کہ جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرا تعلق بڑی بڑی انعامات والی ہستیوں سے ہے، بڑے بڑے لقب رکھنے والی ہستیوں سے، تو یہ بات یاد رکھے وہ کوئی چیز کام نہیں آنے والی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من بطأ به عمل لم يسرع به نسب، کہ لوگوں یاد رکھو اس بات کو کہ جس شخص کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ جائے اس کا حسب اور نسب اس کو کل قیامت کے دن کچھ فائدہ نہیں دے گا. اگر میں سید ہوں، نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، صدقہ نہیں کرتا، میرا سید میں ہونا مجھے فائدہ نہیں دے گا. آج ہم دیکھتے ہیں نا اپنے معاشرے کے اندر کتنے سید بنے ہوئے پھرتے ہیں، بڑے گرو سے اتنی شان و شوکت سے کہتے ہیں میں سید ہوں، بھائی میں سید ہوں.
بھائی اگر آپ سید ہیں تو سید والا کوئی عمل بھی تو کر کے دکھا دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو فرما رہی ہے فاطمہ انقذی، میری بچی، میری پیاری بیٹی بچ جا. کس چیز سے؟ آنکھ سے بچ جا. کہ یہ تیرا باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل تیرے کوئی کام نہیں آ پائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس شخص کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ جائے، حسب نسب اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، چاہے وہ نبی کی بیٹی ہو یا نبی کی بیوی ہو، نبی کی اولاد ہو سے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اس سے تم سے پہلے جو بھی امتیں بھیجی گئی تھیں وہ لوگ اپنے اپنے عمل کر کے چلے گئے بس. اب کیا ہے، تم لوگوں کو اپنے عمل کرنے ہیں اور اللہ رب العزت پچھلے والوں کا تم سے سوال نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ جو بھی سنایا سمجھا سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ انشاءاللہ میں سلسلہ شروع کرا ہے کہ خلاصہ قرآن کا مختصراً کہ 4 تراویحوں کے بعد دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکت عطا فرمائے. اور جو قرآن کا فہم ہے صحیح، کہ قرآن نازل ہوا ہی رمضان کے مہینے میں، جب تک اس کا فہم ہم حاصل نہیں کریں گے تو بیکار ہے، پیچھے ہم ایسی بتوں کی طرح کھڑے رہیں گے. تو انشاءاللہ ایک کوشش کریے ہم لوگوں نے، آپ بھی آئیں، احباب کو بھی ساتھ لے کر آئیں، دوست کو جو بھی ہیں گھر والوں کو ضرور ساتھ لے کر آئیں. اللہ سے دعا کر اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.